بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کا جو قیام اللیل تھا اس میں جو صورتیں پڑھی گئی تھیں، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد وغیرہ، ان صورتوں میں ایک مسئلہ کثرت سے ذکر کیا جا رہا تھا، اس کو میں ملخص کر کے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں بہت ساری صفتیں رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے ایسے امور رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ کتنے ایسے مناظر ہیں انسان دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، کچھ مناظر ایسے ہیں انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ رنگت کی بات لے لیجیے، کچھ رنگ انسان کو پسند آتے ہیں، کچھ نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ وغیرہ۔ کتاب و سنت میں ایک لفظ آتا ہے کراہت، کراہت والا لفظ، الکراہت، یعنی ایک ناپسندیدگی۔ مجھے ایک خاص بات بتانی ہے، بالخصوص کل کی قیام اللیل میں جن آیات کو ہم نے سنا، ان آیات میں اس مسئلے کو اللہ رب العالمین نے کثرت سے بیان فرمائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے کراہت والی بات بھی رکھی ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کا تعلق اس کی فطرت سے ہے، اس کی عادت سے ہے، اس کے مزاج سے ہے۔ ظاہر بات ہے اس پر اللہ رب العالمین کا مواخذہ نہیں ہے، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے کہ آپ نے اس رنگ کو کیوں پسند کیا، اس رنگ کو کیوں نہیں پسند کیا، اللہ ہے کہ شریعت میں کسی رنگ کو جو ہے بتایا گیا ہو کہ یہ ناپسندیدہ ہے، مرد کے لیے یا عورت کے لیے یا بحیثیت انسان کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ شریعت جن امور میں خاموشی اختیار کی ہو، انسان کسی چیز سے کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس بنیاد پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بہت اہم بات۔ کل کی آیات میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا اگر حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہوں کہ ایسا کرو، یا اللہ رب العالمین بندے سے کہتے ہوں کہ ایسا نہ کرو، اور انسان کی طبیعت میں کراہت والی بات بھی ہے نا، کسی چیز کو ناپسند کرنا وہ اس کی عادت میں ہے نا، اس کی فطرت میں ہے نا، ایسے میں اللہ کا حکم آتا ہے، ایک شخص ہمیں حکم دے رہا ہے، ہو سکتا ہمارا سرپرست ہو، ہمارا نگران ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے گھر کا معاملہ ہو، ہم سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہو اور ہم اسے کر گزر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے لیکن ہم اس کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ میں اس معاملے کو رب سے جوڑ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کسی بات کا حکم دیتے ہوں کہ ایسا کرو، اور بندے کو وہ کرنا پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، قلبی اعتبار سے وہ مطمئن نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر وہ کر لے رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے حکم آ جانے کے بعد بھی وہ جو اس کے مزاج میں جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ مجھے پسند نہیں، لیکن اللہ کا حکم اس لیے میں کر رہا ہوں، تو یہ کہنا کہ مجھے پسند نہیں، تو کیا اس کے لیے وہ کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کل کی آیات میں وہی بات گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی چیز سے منع فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، لیکن ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کریں، لیکن اللہ کی خاطر ہم کراہت کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔
وہ کراہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کراہت کر رہے ہیں جبکہ دل اس طرف مائل ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کرتے ہوں، عبادتوں کے متعلق، معاملات سے متعلق، اور ہم کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی، ہماری طبیعت میں ایک کراہت والی بات بھی ہے، وہ چیز ہم کو پسند نہیں آ رہی، لیکن ہم اللہ کی خاطر تو کر لے رہے ہیں، رضامندی سے کر رہے ہیں، لیکن دل میں جو کراہت والی بات آئی تھی تو کیا اس کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بات مجھے آپ کو بتانی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کراہت والا معاملہ اللہ نے ہمارے جو فطرت میں رکھا ہے، کراہت والی صفت سے خود رب العالمین متصف ہیں، خود رب العالمین متصف ہیں کراہت کی صفت سے۔ اللہ رب العالمین بھی کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اس سے متعلق ہمارا ایمان یہی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے اعتبار سے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ، جس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، تبوک سے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بیان فرمایا منافقین کو لے کر، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین جو ٹال مٹول کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک نکلے نہیں، وہ اس لیے کہ وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اپنے لیے خوب تیاری کر لیے ہوتے پہلے سے بھی، بہت پہلے خبر دے دی گئی تھی، نکلنا ہوتا تو کبھی کے نکل جاتے، لیکن یہ جو نہیں نکل رہے تھے نا، ہم کو ایسا لگ رہا ہے ظاہر میں کہ وہ نہیں نکل رہے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ رب العالمین ہی ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جائیں، وہ بیٹھے رہیں، وہ نہ نکلے، ان کی حرکت کو اللہ رب العالمین نے قید لگا دی، فَثَبَّطَهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹھنے دیا، انہیں نکلنے کی توفیق نہیں دی رب العالمین نے، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ان کے جانے، ان کی حرکتوں سے، ان کی جو ہے مطلب جو ایک طرح کے انسان کی جو ہلچل ہوتی ہے، ایک تیاری کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق ہی نہیں دی ان کو، اللہ نے ناپسند کیا کہ وہ نکل کے جائیں۔ تو کراہت یہ خود اللہ کی صفت ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کو بتا دی اختصار کے ساتھ، ایک اور آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورۃ الاسراء میں آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معروف آیت کریمہ ہے۔ آپ وہاں سے پڑھتے آئیے تقریباً 10 آیات تک اللہ رب العالمین نے کئی باتوں کا حکم دیے اور کئی باتوں سے منع فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے جو موضوع کا اختتام ہے وہاں پر بیان فرمائے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں ان میں جو بری باتیں ہیں، جو سیئات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ کراہت کرتے ہیں ان سے۔ تو کراہت یہ خود اللہ کی صفت ہے۔ ایک معروف حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، عبادہ بن الصامت سے، ام المؤمنین عائشہ سے، میں ابو موسیٰ الاشعری سے بتا رہا ہوں آپ کو رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اردو میں سے ہی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اردو میں سے کوئی بتائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا، انسان کی وفات ہوتی ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو کہا کہ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اس کے دل میں شوق آتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں اور میرے رب کے پاس میں جا رہا ہوں، ظاہر بات ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیک بخت بنائے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اسے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے ملنا ہے۔
اب اس بندے کا مجھے سامنا ہے. اس کی بات کی حدیث کوئی بتا سکتے اردو ہی میں صحیح؟ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. جزاک اللہ خیرا. من كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. اور ایک کافر ہوگا، منافق ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کو وہیں سے جہنم، آگ اور اس کے تعلق سے جو عذاب اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، جو سزائیں مقرر کر رکھے ہیں، وہ دنیا سے جو لگاؤ رکھا ہے وہ توڑنا نہیں چاہے گا وہ، اور اس دنیا میں نہیں جانا چاہے گا. تو اللہ رب العالمین بھی مطلب بحیثیت بندے کے اس سے کوئی ملنا پسند نہیں کریں گے. معاملات سب ہوں گے، ملنا پسند نہیں کریں گے رب العالمین. اعزاز اور اکرام کا معاملہ نہیں ہوگا. تو کراہت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن ہماری طبیعت میں جو اللہ نے کراہت رکھے ہیں، کتنی مطلب قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ ہمارے تعلق سے اوامر کا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، عبادات میں، معاملات میں. ظاہر بات ہے بندہ ہے، انسان ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، طبعی اعتبار سے انسان راضی نہیں ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں رہتا ہے، دل میں ایک بے چینی رہتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کرنا ہے اس کو. تو کیا وہ جو بے چینی آ رہی ہے، مثلا انسان بیمار پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے اس کو، اور بھی کچھ آپریشن بھی ہو سکتا ہے اس کا، کون انسان اس کو پسند کرے گا بتائیے؟ لیکن ناپسند کرتے ہوئے دوائی تو کھا لے رہا ہے، تو کیا ناپسندیدگی کی وجہ سے دوائی کو جو ناپسند کر رہا ہے نا، تو کیا وہ عاصم ہو گیا، گنہگار ہو گیا؟ نہیں نا. لیکن جب بات رب کی آتی ہے، وہ ہم سے کسی کام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں کراہت آ رہی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کر لے رہے ہیں، لیکن وہ جو کراہت ہمارے طبیعت میں پیدا ہوئی ہے، تو کیا وہ گناہ لکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں سورۃ البقرہ کی، اور آیت کریمہ بھی بہت معروف ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آئے اور حالات ایسے بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال کو فرض قرار دیا. اس کی شروط ہیں، اس کی لوازمات ہیں، وغیرہ وغیرہ. مجھے اصل بات بتانی ہے میرے موضوع سے متعلق کہ جب قتال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دی تو خود مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اس حکم کی تعمیل میں لگانے سے ایک طرح کی دل میں ان کی کراہت تھی. ان کی یہ کراہت کی بات کہنے والے خود رب العالمین کہ تمہارے دلوں میں کراہت ہے اس معاملے کو لے کر. لیکن جو فی الحال کی کراہت ہے آپ اسے انجام دے دیجئے، اس لیے کہ بعد میں جو معاملے آنے والے نتیجہ جو ہے اس میں خیر ہے. لیکن رب العالمین اس کراہت میں مواخذہ نہیں کیے نا، کراہت کی خبر ضرور دی، مواخذہ نہیں کیے نا. حتیٰ کہ آپ دیکھو اسلامی تاریخ کا جو پہلا غزوہ ہے بدر، خود اس میں سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ رب العالمین نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. یعنی بدر کا جو معرکہ ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے، یہ سیرت کا حصہ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت مدینے سے باہر جانے کو راضی ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینے سے روانہ کر دیے تھے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ کر دیے تھے، آپ کے گھر سے باہر کر کے آپ کو جانے پر آمادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، صحابہ کی ایک جماعت جن کو اللہ مومنین کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ منافق نہیں کہا نا، مومنین کہہ رہے ہیں، مومنین کی ایک جماعت بے سر و سامانی کی وجہ سے، اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ اور امور کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینے ہی میں رہیں اور جو لشکر گزر رہا ہے اس کے تعاقب میں رہیں، مدبھیڑ نہ ہو، یہ چاہتے تھے وہ. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب ایک جماعت نکل چکی ہے، تم بھی وہاں پر نکل جائیں، نتیجہ تمہارے حق میں بہرحال بہتر ہوگا. لیکن مسلمانوں کے دل میں جو فی الحال ایک کراہت آئی اللہ کے حکم کو لے کر، اللہ رب العالمین نے اس کا مواخذہ نہیں کی. ابھی دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، ایک
لمبی مدت آدمی کو کھانے پینے سے روکے رہنا ہے اللہ کی خاطر. گرمی کے موسم میں انسان کو پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, تھکان ہوتی ہے, کچھ کھانے پینے کو دل کرتا ہے. کتنے ایسے گھرانے ہوں گے جہاں پر انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اپنی بیوی سے دوری اختیار کرتا ہے. دل میں ایک طرح کی کراہت آتی ہے اس کو اس حکم کی تعمیل میں. یہ نہیں کہ بندگی سے خارج ہو جا رہا ہے, تعبد کا جذبہ نہیں, یہ معنی نہیں ہوتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں, حوادث اور کچھ آفتیں آ جاتی ہیں, اچانک کوئی آدمی ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ایک رقم نکال کے دینی پڑتی ہے, طبیعت میں ایک طرح کی ناگواری رہتی ہے, لیکن آدمی اللہ کی خاطر دیتا ہے. تو اس طرح کی جو ناگواری آتی ہے یہ اللہ نے ہماری طبیعت میں رکھے, اس پر مواخذہ نہیں کرتے رب العالمین. انسان اس دنیا میں جو بسایا گیا ہے ایک مرد اور عورت سے, اور ہر گھر بستا ہے ایک مرد اور عورت سے. یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے نا. ہر شخص کو اس کی پسند کی بیوی مل جائے, ہر عورت کو لڑکی کو جو ہے اسے پسند کے شوہر مل جائے, یہ ناممکن سی بات ہے. اور ہر پہلو سے پسند کی چیز مل جائے, یہ تو بالکل بھی ناممکن سی بات ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں جو معاشرتی زندگی پر بحث کرتی ہے پوری سورت, اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوهُنَّ شَيْئًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملہ اختیار کریں, اچھا برتاؤ کریں. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتی ہو اپنی بیوی کو لے کر, اس کی گفتگو کو لے کر, اس کے رہن سہن سے لے کر, اس کے جمال کو لے کر, فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک چیز, ایک پہلو جو تمہیں اس کی جو کراہت کا باعث بن رہی ہے, ناپسندیدگی کا ذریعہ بن رہی ہے, آپ اللہ کی خاطر اس سے جو شادی کی ہے نبھاتے ہوئے چلیں, عجلت میں طلاق مت دے دیں, جدائی مت اختیار کر لیں, آپ جو کٹ نہ جائیں. ایک پہلو آپ کو ناپسند رہے گی, لیکن آپ کے لیے انجام کے طور پر, اختتام کے طور پر, جنت میں داخلے کے طور پر, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طور پر آپ کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ بہت خیر کثیر رکھ دیں گے. تو دنیا جو اس کی جگہ ہے ہی نہیں, تکمیل کی جگہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے دل میں یا ایک عورت کے دل میں شادی بیاہ سے متعلق جو ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے کسی ایک پہلو کو لے کر, شوہر کو بیوی سے متعلق, بیوی کو شوہر سے متعلق, اللہ کی اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معاملات کو انجام دینے میں جو کراہت کا پہلو آ رہا ہے, اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. میری بات واضح ہو رہی؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اگر کسی ایک پہلو تمہیں وہ چیز ناپسندیدگی کا ذریعہ بن جا رہی ہے, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک بڑا حصہ اس کی زندگی کا آپ کو اللہ رب العالمین خیر کثیر کا ذریعہ بنا دیں گے. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بات آتی ہے, کوئی حکم آتا ہے, آدمی دل سے ناراضگی اور جو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ سب, یہ کون سا دین ہے, یہ کیا معاملے ہیں یہ سب. اگر ایسا کوئی کہتا ہے, یہ پہلو اختیار کرتا ہے, تو وہ تو کافر ہو جائے گا. میں اس کو مانتا نہیں ہوں, یہ اس زمانے میں چلنے والا نہیں ہے, بغض رکھتا ہے اللہ کے قانون سے, اللہ کے حکم سے, تو اس کو کافر ہو جائے گا وہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کی تحمیل میں طبعی اعتبار سے ایسا معاملہ ہوتا ہے, تب جا کر کے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین, امت مسلمہ آپ کو بہت بڑا سرمایہ سمجھتی ہے. آپ کی کتاب مدارج السالکین, اس میں منازل الرضا, اللہ رب العالمین کی بندگی میں اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ رب العالمین سے ایک رضا والی جو بات ہوتی ہے, اس کے منازل اور اس کے کئی امور آپ نے ذکر کیے. آپ نے اس معاملے میں بھی گفتگو کی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت پتے کی بات کی. آپ نے لکھا وَلَيْسَ مِنَ الشَّرْطِ فِي الرِّضَا
اللہ یحس بالالم والمکارہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے رضامندی کا یہ معنی نہیں، اللہ رب العالمین سے محبت میں یہ شرط اللہ نے رکھی ہی نہیں کہ آدمی کو درد ہو تو اس درد کا اظہار نہ کرے، آدمی کو پریشانی ہو تو پریشانی کا اظہار نہ کرے، آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ناپسندید کا اظہار نہ کرے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الشَّرْطِ فِي الرِّضَا اللہ يُحِسَّ بِالْأَلَمِ وَالْمَكَارِهِ، کسی ناپسند چیز کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنا طبعی اعتبار سے اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ بھئی تم تو کافر ہو گئے ہو۔ لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ کہا کہ بل اللہ يعترض على الحکم ولا يتسخط، اللہ رب العالمین کی حکم آ جائے تو اس پر اعتراض نہ کرے، اس پر اپنے غصے کا اظہار نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جو ہے میں اس حکم کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ تو انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے، پتہ نہیں کس نے یہ قانون دے دیا، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ یہ اگر کہتا ہے تو سبحان اللہ، آدمی رات میں سوتا ہے، سردی میں گرمی میں، فجر میں اس کو اٹھنا، لحاف اتارنا اور وضو کر کے آنا، سردی کے موسم میں وضو کر کے آنا، مکارے ہیں وہ سب، دشواریاں ہیں وہ سب، تو اس میں ناپسندیدگی آتی ہے طبیعت میں، اٹھنا کرنا سب کچھ، لیکن وہ اگر صرف اس حد تک ہے کہ اس کی طبعی اعتبار سے ہو رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین کے یہاں وہ سب چیزیں معفوان ہیں۔ اہل علم اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ کل کی تراویح میں قیام اللیل میں ہم نے پورے آیتیں پڑھی، ہم نے سورۃ الاحقاف دیکھو آپ، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ رب العالمین نے جو فطرت میں رکھا ہے عام خواتین کی، بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھتے ہیں، وہ بھی ایک مشقت ہے، کرہ عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو کرہ کاف کے ضمے کے ساتھ ہو کرہ تو اس کے معنی آتے ہیں مشقت کے، کرہا تو اس کے معنی آتے ہیں مطلب مجبور کر دینا کسی کو، اجبار، کسی کو زبردستی کوئی کام کروانا۔ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو مجبور کر دیتے کہ جو ہے تم اس سے شادی کرو گے یا اس سے شادی کرو گے، اس کی رائے کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ تو کرہم کے معنی آتے ہیں مجبور کر دینا کسی کو، اور کرہم کے معنی آتے ہیں مشقت کے۔ یہ ابن عباس نے فرق بتایا ہے رضی اللہ عنہما۔ تو ایک عورت ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے 9 ماہ، پھر اس کی انجاب کا معاملہ آتا ہے، جنم دینے کا معاملہ آتا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ساری کراہت کو پسند کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اولاد چاہیے، اسے بچہ چاہیے۔ بچے کے حصول کے لیے پہلے سے بھی معلوم ہے کہ یہ سب مراحل آنے والے ہیں اور سب برداشت کرتی ہے، سب مشقتیں برداشت کرتی ہے، کراہت اس کی طبیعت میں ہے، کراہت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی رب العالمین کی اطاعت میں بندے کے اندر فطری طور پر، طبعی طور پر کراہت آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بہت ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کو ناپسند کرنا، سرے سے اللہ کے دین کو ناپسند کرنا، اللہ کے کلام کو ناپسند کرنا، داڑھی کو ناپسند کرنا، اس اعتبار سے کہ یہ ایک دیندار مسلمان کی علامت ہے، اس پہلو سے ناپسند کرنا، ورنہ غیر مسلم داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ مذہبی جو پیشوا ہیں عام مذاہب کے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، وہ عام لوگ داڑھی نہیں رکھتے، غیر مسلمین میں سب رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، فیشن ہے نہیں ہے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ایک دینی نقطہ نظر سے کوئی رکھتا ہے، اس کو ناپسند کرنا، دینی تشخص کو ناپسند کرنا، برقعے کو ناپسند کرنا، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو حد بندی حدود ہے اس کو کوئی مانتا ہے یا اس کو کوئی پیش کرتا ہے، اس معاملے میں اس تناظر میں کوئی ناپسند کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں امت مسلمہ کے ہاں کہ وہ کافر ہے وہ شخص، نصر اللہ السلامہ۔ ایسی کراہت کا پھر تو سبحان اللہ انجام کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کل کی ہم نے تراویح میں سنا سورۃ الزخرف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جئناکم بالحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ کل کی قیام اللیل میں ہم نے سورۃ محمد میں بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین اور کفار کو جو سزائیں اتنی بڑی بڑی مقرر کر رکھی ہیں، وجہ کیا بتائی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت انہیں پسند نہیں ہے،
ایک مسلمان اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے. خود میں بذات خود جانتا ہوں کتنے ایسے مسلمان نوجوانوں کو میں جانتا ہوں بذات خود, آپ لوگوں کے علم میں بھی یقیناً ہوں گے, اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے جو اس سے دو چار بھی ہوئے ہوں گے. خود میرا اپنا بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو میں نے سامنا کیا. کتنے ایسے نوجوانوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, یہ سب کچھ ہیں, اتنا اچھا جاب ملا ہے, لیکن جو ہے وہاں پر داڑھی کاٹنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر ایسے اور ایسے کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے ہم نے اس کو چھوڑا اور سب کچھ کیا. یقیناً ایک قلبی اعتبار سے کراہت والی بات آتی ہے, اور یہ آنا اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہے, نہ اس میں مواخذہ ہے. تو یہ اللہ کی خاطر جو کراہت عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی بات مانتے ہوئے, جیسے ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا کچھ لے کر کے آ جاؤ, وہ اٹھا کر کے لاؤ, ہو سکتا ہے کوئی جائے گا بڑی سستی سے جائے گا, ہوتا نہیں اسے. ہم کسی سے کام کروا دیں کچھ بچوں سے, جا کے وہ لے کر کے آؤ, سستی سے جائیں گے. معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے قلبی اعتبار سے نہیں جا رہے ہیں, دل سے نہیں جا رہے ہیں, چھوٹے ہیں, مجبور ہیں, اس لیے جا رہے ہیں. لیکن جو جا کر کے کام کر کے آ رہے ہیں, ان کی اس سست رفتاری کی وجہ سے, ان کی اس بے چینی کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ ہمارے نزدیک مبغوض تو نہیں ہو جائیں گے, لیکن ہمارا حکم ہی کوئی نہیں مانتا ہے کہ میں آپ کا حکم مانوں گا ہی نہیں. تو کہا کہ پھر یہ تو نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے نظام میں ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بندگی کا جو معاملہ رکھے ہیں اس کو نبھاتے ہوئے اگر کراہت آ رہی ہے طبعی اعتبار سے, اللہ کے حکم سے نہیں, اللہ کے حکم پر نہیں, اللہ کے الہ ہونے پر نہیں, اللہ کے معبود برحق ہونے پر نہیں, بس قلبی اعتبار سے سو گئے, اٹھنا آسان نہیں ہے. کوئی چیز پسند کی چیز ہے لیکن وہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں, کوئی چیز جو ہے مطلب کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے جڑی ہوئی چیز ہے, لباس میں وغیرہ وغیرہ, آنے جانے میں, تقاریب میں شرکت میں, کسی بھی معاملے کو آپ لے لیجئے, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے, اب دیکھو ایک مسلمان خرچ کرتا اللہ کے راستے میں, کراہت آتی ہے کبھی کبھار, اتنا دینا پڑ رہا ہے, یہ سب کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. کبھی گھر میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو طبعی اعتبار سے ایک طرح سے تنگی پیدا ہوتی ہے, ایک کراہت پیدا ہوتی ہے واجبات پر عمل کرتے ہوئے. مستحبات کی بات تو بہت دور کی بات ہے, لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا, اور اللہ کے ہاں ناپسند نہیں ہو جاتا. لیکن وہی ایک منافق کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سورۃ توبہ میں, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. کہا کہ منافقین نماز بھی پڑھتے ہیں کراہت سے, خرچ بھی کرتے ہیں کراہت سے, یعنی وہ اللہ کے اس نظام ہی کو پسند نہیں کرتے, اللہ کے اس نظام کو پسند نہیں کرتے, وہ معاشرے میں دب کے جی رہے ہیں, وہ اللہ کے نظام کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبول نہیں فرما رہے. ورنہ وہی مسلمان خرچ کرتا ہے, اس کے دل میں بھی ایک کراہت آتی ہے, اللہ نے کراہت کو خود ثابت فرمائے ہیں. یہ کل کے قیام اللیل کا خلاصہ ہے. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں, قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ مثال دی. آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں کو منع فرمائے ہیں نا کہ یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, اس کو جب ہم عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن نتیجے سے ہم عام طور پر واقف نہیں رہتے ہیں. انسان عجلت میں سے قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے, دانش مندی دے, اور جو ٹھہراؤ دے طبیعت میں, تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ دکھنے میں چیز اچھی ہے لیکن میرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو حرام قرار دی ہیں وہ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان بذات خود ہی اسے پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے بس ایک آدھ مثال ایسی دی ہے, جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک انسان, اس کا شقیق, اس کا بھائی, جس کے دونوں کے ماں باپ ایک ہیں, اس کے اپنا بھائی مردار, وہی مرا ہوا ہے, اس کا گوشت کھانے کو پسند کرے گا؟ یعنی یہ بھی سوال کرنے کی بات ہے. یعنی انسان طبعی اعتبار سے اسے پسند ہی نہیں کرتا ہے. قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان لحم الانسان مما تنفر عن اکلہ الطباع الانسانیہ, کہ انسان, کوئی بھی انسان, وہ کتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو, وہ نشے میں کیوں نہ ہو, اس کے بھائی کا جو کہ مردار ہے اس کا گوشت کھائے, وہ پسند کرے گا؟ وہ قطعاً پسند نہیں کرے گا.
قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ فضلاً عن کونہ محرما شرعا، انسان طبعی اعتبار سے اسے پسند نہیں کرتا، ذرا اندازہ لگائیے شریعت کیسے پسند کرے گی اس کو؟ شریعت بدر جاؤلا اس کو پسند نہیں کرتی ہے، تو شریعت نے اس کو حرام قرار دی، علت بتائی تو ہم کو سمجھ میں آ رہی بات کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ شریعت اگر وہ علت نہیں بتائی ہوتی اور صرف غیبت سے منع کیے ہوتے تو انسان کو اس میں ایک لذت ملتی، بیٹھک کرتا اور کسی سے بات کر لیتا کسی کے بارے میں۔ لیکن جب جو اس طرح کا منظر شریعت نے جو سامنے رکھا ہے، کریہ منظر جو انسان فطری طور پر پسند نہیں کرتا ہے، قاضی شوکانی نے کہا رحمہ اللہ کہ جمیع مسائل ایسے ہی ہیں جن کو اللہ نے محرم قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، وہ اس کے اگر توجیحات کرنے جائیں گے تو انسان طبعی اعتبار سے گریز کرے گا، بھاگے گا دور، یہ مجھے نہیں چاہیے، ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت سے ناپسند کرنا، اللہ کی شریعت سے بغض رکھنا، یہ ہے نواقض اسلام میں سے۔ ورنہ اللہ کی اطاعت میں مخلص ہوں، سچا جذبہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ سے سچی محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، صحابہ سے محبت کرتا ہو، دینداروں سے محبت کرتا ہو، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہو، لیکن بشری تقاضا ہے کہ کسی معاملے کو انجام دیتے ہوئے ایک طرح کی بے چینی اور خلل ہو رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے لیکن کر لے رہا ہے اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو اس طرح کی جو وہ ناگوار صورت جو اس کی طبیعت میں آ رہی ہے، کراہت کا مزاج آ رہا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں معفوان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دین کے لیے شرح صدر فرما دے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالی پوری وسعت اور فراغ سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔